پچھلی قوموں کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہوتا نا تو ان کی آسانی سے معافی نہیں ہو جاتی تھی. پچھلی قوموں کے اندر کرتا کوئی نافرمانی والا کام کرتا تو بڑی مشقت کے ساتھ ان کی توبہ قبول ہوتی تھی، ویسے توبہ قبول ہی نہیں ہوتی تھی. کیسے؟ آپ نے سنا ہے پچھلے جمعوں میں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دے دی، اس دریا کے اندر غرق ہو گئے، برباد ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، کوئی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتا ہو کہ رب تعالیٰ ہم سے کس بات سے راضی ہوگا، کس بات سے ناراض ہوگا. گویا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ رب تعالیٰ ہمارے فلاں کاموں میں راضی ہے، فلاں کاموں میں ناراض ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، کہا کہ حکم کیا کہ ہاں اگر میں جاؤں رب تعالیٰ سے ایسی کتاب لے آؤں تو تم کیا اس کتاب پر عمل کرو گے؟ تو ہم عمل کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف چلے گئے رب تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے، عبادت ریاضت کرنے لگے، وہ طور شریف کا تحفہ لینے کے لیے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے وہاں پر غار میں گئے تو پچھلے قوم جو تھی نا انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا. کہا کہ یہ جو بچڑا ہے نا وہ ہمارا کیا ہے، معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں. جیسے ہی دنوں یعنی کافی دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ قوم کا حال تو خراب پڑا ہوا ہے، ساری سمجھ رہی ہے جس نے فرعون سے نجات دلائی رب کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود سمجھ رہی ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون پر ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے. پھر جو معاملہ ہوا ان کو یعنی بنی، پھر ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو لڑ رہے ہیں یہ ان کے اپنے میں نے بڑا سمجھایا لیکن نہ سمجھے. پھر آخرکار موسیٰ علیہ السلام آئے نہ اپنی قوم کو سمجھائے کہ تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا. پھر اس وقت پتہ ہے قوموں جب لوگوں کا احساس ہوا نا کہ ہم نے بڑا گناہ، بڑا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمائے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ بڑا گناہ کیا، ان کو احساس دلایا. پھر وہ رونے لگے. کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب بتائیں ہم معافی کیسے مانگیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، رب نے فرمایا جن لوگوں نے بھی بچڑے کی عبادت کی ہے، بچڑے کو معبود سمجھا ہے نا، اب وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں. کیا ہے؟ معافی کی صورت صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ جن معبود بنایا، پوجا ہے، عبادت کی ہے، اب ان کی توبہ قبول ایسے ہی ہوگی کہ جن جن لوگوں نے پوجا ہے اب وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. قتل کریں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو بخشے گا، ورنہ ان کے بخشنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے. پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کر لیا، 70,000 لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کر لیا، مر گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے مولا معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، باقیوں کو بخش دیا. جو ایک دوسرے کو جنہوں نے قتل کیا یا قتل ہوئے یا کسی بھی طریقے سے، وہ کیا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کیا ہے، شہید ہیں، اور جو بچ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اب اس قوم کے اندر اگر معافی کی صورت آج کہے نا، آج ہم سے گناہ ہو جائے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، آئندہ سے کہے جو توبہ کے تقاضے پورے کریں گے، رب تعالیٰ کیا ہے، رب کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن پچھلے قوم جب تک اپنی جانوں کو قتل نہیں کرو گے اس گناہ کی وجہ سے، پھر تب تک تمہیں معافی نہیں ملے گی. آج تو بہت آسانی ہے.